محمد نبی دوست گزارے چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد اسد فاروق ذل جاہو جلال محمد اسد عثمان ضیائے شمعائے جمال محمد اسد حیدر بہار باغے کسال محمد اسد۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین اور جناب محترم چودھری صاحب اور چودھری صاحب کے باقی تمام دوست احباب، آپ کی فیکٹری کے تمام ورکر اور محنت کش لوگ اس ایمانی نورانی روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ محفل ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت کے چند گھڑیاں بعد، یعنی ولادت ہوتے ہی یہ کلام فرمایا، جس کو خالق کائنات نے اپنی مقدس اور لاریب کلام کے اندر نازل فرما کر قیامت تک میلاد منانا جو ہے اس پر مور ثبت کر دی کہ جب اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے تو تب بھی سلامتی والا دن وہ ہوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تب بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے، جب اس کو آسمانوں کے اوپر اگر اٹھا لیا جائے تب بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا یوم ولدت علیہ و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس گھڑی میں پیدا ہوا ہوں، اس دن پر اس گھڑی پر بھی سلامتی ہو، اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا یعنی میرے اوپر موت طاری ہوگی، میرا وصال ہوگا، اس دن پر بھی سلامتی ہو، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ علماء کرام اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی آیت جو ہے وہ میلاد کے موضوع پر اور کوئی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت باسعادت کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے، اور کسی شاعر نے امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق لکھا ہے، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا، اللہ کریم یعنی اللہ کریم کے متعلق یہ حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میری کوئی پہچان حاصل کرے، میری کوئی بندگی کرے، میری کوئی عبادت کرے، میری کوئی حمد و ثنا کرے، میری کوئی تقدیس و تقدیس کے گیت الاپے، تو خالق کائنات نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو پیدا فرمایا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم نے اور سیاہ ستہ نے اس کو نقل کیا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ یہ حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور تو آتی ہیں، کئی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ سے روایت ہیں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمع غفیر تھا۔ آقا کریم اپنے صحابہ میں ایسے جلوہ فروز تھے جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کے اندر جگمگا رہا ہوتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے اجازت عطا فرمائی تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سوال صحابی نے کیا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ فرمایا اے جابر بن عبداللہ انصاری سنو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی۔ کائنات ارضی و سماوی کی کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے اور قرآن اس حدیث پر شاہد۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ حضور اول بھی ہے آخر بھی ہیں۔ حضرت شاہ افضل حاکم حضرت دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کو بھی بیان کرتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بھی بیان کرتی ہے۔ حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اور قلندر لاہوری نے تو قلم توڑ نہیں فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے آقا کریم کا نور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو پھر فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ کا قرآن اٹھا کر دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو مسجود ملائک بنایا، تمام ملائکہ کو مسجود بنا دیا، سجدہ کرنے والا بنا دیا کہ میرے آدم کے سامنے سجدہ کرتا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اسے آقا کریم کا نور نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا تھا، لیکن میرا یہ عنوان نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب آپ کا نور حضرت شیث علیہ السلام کے بطن اقدس میں آیا، ان کی پیشانی میں چمکا، ان کے بعد اللہ نے یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، ان کے یہ بعد یہ نور نسل در نسل چلتا ہوا ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اور پھر یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور پھر یہ نسل در نسل چلتا ہوا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آیا، اور پھر جب آپ کی والدہ مائدہ کے بطن اقدس میں آیا تو مفسرین فرماتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتے تھے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، پہاڑوں سے درود و سلام کی صدائیں آتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں کسی کنویں پر پانی لینے جاتی تو کنویں کا پانی ابل کر خود بخود اوپر آ جاتا، مجھے ڈول ڈالنے کی کنویں میں ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرماتی ہیں جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی تو درخت جھک کر حضور پر درود و سلام پڑھتے تھے، اور پھر جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی بروز سوار آپ فرماتی ہیں کہ میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں دنیا کی کوئی اور میرے پاس نہیں تھی، یکا یک 4 لمبے قد والی خوبصورت عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کر اپنا تعارف یوں کروایا۔ ایک نے کہا کہ میرا نام حوا ہے، میں آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ دوسروں نے کہا میرا نام سارہ ہے، میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تیسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون کی بیوی ہوں۔ اور چوتھی نے کہا
کہ میرا نام جو ہے اللہ اکبر جل شان وہ میرا نام دین سے نکل گیا ہے. چوتھی نے اپنا نام بتایا. وہ چاروں جو تھی انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں. اللہ اکبر جل شان حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی وعدہ فرماتی ہیں وقت خرج منی نور کہ میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا. اضاءت لی قصور الشام والبصر. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات جو تھے اور بصرہ کے محلات ان کا نظارہ کر دیا. آقا کریم کا نور جو ہے وہ مکے کے اندر چمکا ہے. آقا کریم کا نور جو ہے وہ مکے کے اندر چمکا ہے. لیکن آپ کی واضح معاہدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ میرے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک جھنڈا بیت اللہ شریف کے اوپر نصب کیا ہے, ایک مشرق کے اندر نصب کیا ہے, ایک مغرب کے اندر نصب کیا ہے. اور جبریل امین حضور کی نعت پڑھے ہیں فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہو رہے ہیں آسمانوں سے اور آ کر حضور کی زیارت کر رہے ہیں. سب سے پہلے فرشتوں نے زیارت کی ہے, پھر زمین والوں نے زیارت کی ہے. حضرت سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ میرے گھر کی طرف. اگر آپ خانہ کعبہ میں جائیں نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان یہ طرف دائیں طرف بیت اللہ شریف سے دائیں طرف دروازہ, یہ پاکستان بھی اس طرح بنتا ہے تو آپ کا گھر بھی اس طرح بنتا ہے. تو خانہ کعبہ نے سجدہ کیا. اللہ اکبر جل جلالہ. جب وہ خانہ کعبہ نے سجدہ کیا نا تو 360 بت جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے منہ کے بل اندے گر پڑے. اور کعبے نے بتا دیا, بیت اللہ شریف نے یہ بتا دیا کہ ساری کائنات جو ہے وہ میری طرح منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتی ہے, لیکن میرا کعبہ جو ہے وہ امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا کی ذات جو ہے وہ جلوہ افروز ہو گئی ہے. میں نے اپنے کعبے کو سجدہ کر دیا. یہ شان ہے امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہی نہیں کہ بیت اللہ شریف نے بھی سجدہ کیا. اس وقت ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا جس کی انہوں نے 1000 سال سے وہ پوجا کر رہے تھے کہ یہ ہمارا معبود ہے, یہ ہمارا خدا ہے. وہ فوراً بجھ گیا. آگ جو تھی آتش کدہ ایران کا وہ فوراً جو تھا وہ بجھ گیا. ایران کا آتش کدہ جو تھا وہ بجھ گیا. اور دریائے سادہ جس کی مشرق عبادت کرتے تھے وہ فوراً اس کا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور وادی سماوا جو خشک تھی وہ لبالب پانی سے بھر گئی. اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جو دنیا کی اس وقت کی سپر طاقت تھی کیسرو کسرا ایران کا بادشاہ, اس کا محل تھا دریائے دجلہ کے اوپر. اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر دریائے دجلہ کے اندر جا گرے اور دریا کے اندر طغیانی آ گئی, جیسے کہ یہ اس کے محل کو غرق کرنے لگی ہے, اتنا پانی آ گیا. یہ ایسی باتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ جو ہیں ان کا ظہور ہوا. اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے لال نے, میرے بیٹے نے ولادت باسعادت ہوتے ہی سجدہ کر. سجدہ کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ جسم بھی پاک ہونا چاہیے, لباس بھی پاک ہونا چاہیے, جگہ بھی پاک ہونا چاہیے. اس سے پہلے مخصوص جگہ تھی عبادت کے لیے اور مخصوص مسجدیں ہوا کرتی تھی, ان جگہ پر جا کر لوگ جو تھے وہ عبادت کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا, اللہ نے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا. اب جہاں چاہو عبادت کرو, کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑھ کیا رہے تھے؟ یا رب امتی حب, یا رب امتی حبلی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی کائنات کے اندر ایسا نہیں آیا جس کی ولادت باسعادت ہو اور وہ زمین پر سجدہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, آقا کریم نے پوری زمین کو بھی مسجد بنا دیا اور پوری امت کی بخشش کی مغفرت کی دعا بھی فرما دی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت باسعادت نے یہ بتا دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، اور آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں بھی اس وقت تک پہنچ گئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں وہ 4 عورتیں تو تھیں نا، لیکن میں بھی پہنچ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دوں، تو حضرت غیبی نے پکارا، ہم نے اپنے محبوب کو نلا دھلا کر بھیجا ہے، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں ولادت باسعادت کے وقت ایسا نور اور ایسی خوشبو میرے جسم سے خارج ہوئی جیسے پورا مکہ المکرمہ جو تھا وہ روشن ہو گیا، اور میرے جسم سے ایسی خوشبو نکلی جیسے پورے مکے کی خوشبو فضائیں جو تھی وہ معطر اور منور ہو گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شانیں، وہ معجزات اور وہ مقامات عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں کیے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اختصار سے میں کرتا ہوں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے گھر لے گئی تو آپ فرماتی ہیں میرے پورے محلے میں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن سے میرے گھر میں آئے، سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں جس دن سے حضور میرے گھر میں آئے، میرا گھر جو تھا وہ رات کو بکائے نور بن جاتا تھا۔ مجھے گھر میں دیا جلانے کی، چراغ جلانے کی، اس وقت تیل سے چراغ جلائے جاتے تھے، مجھے تیل جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ فرماتی ہیں پھر جو بیمار آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے ید اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مس کرتے تھے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گونگا نوجوان آیا، مادرداد گونگا پیدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ گونگا ہے، اس پر نظر کرم فرمائیں یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا یا غلام، اے نوجوان یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے کریم آقا نے اشارہ فرمایا، کھجور کا درخت چل کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج جو تھا وہ نکل کر وقت اثر پہ آ گیا۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 7۔ سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ 9 ہیں ان کی تعداد۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو زلفوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نبیوں کو رحمتیں دی گئی، لیکن جب حضور کی باری آئی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نبوت پتہ ہے آپ کو، ہر نبی کو نبوت ان کے مخصوص علاقوں کے لیے، کسی کو ایک خطے کے لیے، کسی کو ایک شہر کے لیے، کسی کو ایک بستی کے لیے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تمام کی نبوت کا ایک علاقہ تھا، ایک لمٹ تھی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا، پوری کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام، غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر 1000 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق جو ہے مدینہ کے ارد گرد کھود رہے ہیں۔ کافروں سے خطرہ ہے، جنگ کا خطرہ ہے، مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی ہے۔ ایک چٹان، ایک پتھر بڑا سخت آ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا زور لگایا، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ نہ ٹوٹا۔ آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چٹان آ گئی ہے، یہ ایک پتھر آ گیا ہے، آقا کریم نظر کرم فرمائیے یہ ٹوٹ جائے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ حضور نے کدال پکڑا اور آ کر وہ پتھر دیکھا
اس پتھر کو آقا کریم نے اپنے دستے ید اللہ سے ایک ضرب لگائی، اس کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ ٹوٹ کر جو تھا وہ شام کی طرف، ان کے شام کی طرف جو ہے وہ لڑک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الشام، کہ اللہ نے مجھے ملک شام کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اس کا دوسرا ٹکڑا جو تھا وہ ٹوٹ کر ایران کی طرف جو تھا وہ لڑک گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت خزائن السماوات والارض من الکثرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ نے ایران کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ مجھے عطا فرما دی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ملک یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بندھا ہوا پتھر دیکھا، میرے اور آپ کے آقا تو وہ ہیں جن نے زندگی کے اندر ہر ایک زندگی سے ہر ایک جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیے، میں ذرا گھر تک ہو کر آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری گھر آئے اور اپنی بیوی سے آ کر فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو بیوی نے عرض کی ایک سا گیہوں کا آٹا ہے اور ایک یہ بکری کا بچہ ہے، ابھی چھوٹا تھا، جن کو ہم لیلا کہتے ہیں، یہ چھوٹا بکرا تھا، بچہ تھا، ابھی جوان نہیں ہوا تھا۔ تو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے اور وہ جو تھے ان کا آٹا گوندھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کامیاب کی، یا رسول اللہ میں آپ کی اور چند آپ کے صحابہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، حضور کھانے کا بندوبست فرمایا ہے، آپ قبول فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 2 یا 3 بندے، پھر لکھا ہے کہ 10 آدمی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے انہوں نے میری بھی دعوت کی ہے اور آپ تمام کی بھی دعوت کی ہے۔ آپ تمام کی تعداد جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں 1000 نہیں بنتی ہوگی، کم ہے، لیکن 1000 مہاجرین و انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیت میں اس وقت غزوہ خندق کے اندر موجود تھے، خلفائے راشدین بھی موجود تھے، جلیل القدر صحابہ عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، 1000 صحابہ موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا نا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے تمام صحابہ کو کھانے کی دعوت دے دی، یہ تو تھوڑا سا سالن ہے، ایک ہانڈی میں ہے اور 1 سا جو ہے، یہ ہم کیا کریں گے؟ تو آپ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آپ نے حضور کو خبر دی ہے کہ میرے پاس اتنا راشن؟ تو حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہاں میں نے دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم نحن اخبرنہ بما عندنا، اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو خبر دے دی ہے وہ جانے اور اللہ جانے، اب ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ ان کے گھر میں تشریف لائے اور جب تشریف لائے تو فرمایا آٹا لاؤ۔ جب آٹا لایا گیا آپ نے اپنا لب مبارک تھا اس میں ڈالا، فرمایا ایک عورت کو اپنے ساتھ میں لاؤ اور روٹیاں پکاتی جاؤ، اور پھر جب ہانڈی جو چولہے پہ پڑی تھی اس کے اندر اپنا لب مبارک ڈالا اور فرمایا ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا، چمچے سے سالن ڈال کر دیتی جاؤ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سیرت ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 757 پہ لکھا ہے، آپ یہ حضور کا معجزہ پڑھ سکتے ہیں، اور سیرت کی دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھانا تناول فرمایا، آپ کے تمام صحابہ نے بھی تناول فرمایا، لیکن کھانا ابھی تک اتنے کا اتنا باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محلے داروں کو بلاؤ، اپنے دوستوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اب یہ کھانا جو ہے وہ ان کو کھلاتے جاؤ، بانٹتے جاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ شام تک وہ کھانا جو تھا حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ تقسیم کرتے رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے بچی کو زندہ فرمایا، اس کے والدین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے زمانہ جاہلیت میں سے زندہ درگور کیا تھا، یا رسول اللہ اگر وہ بچی زندہ ہو جائے، آقا کریم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا اے بچی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ بچی کی قبر شک ہوئی، وہ باہر آ گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اپنے مقام پہ واپس لوٹنا چاہتی ہے؟ تو اس بچی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ کو بڑا رحیم اور شفیق پایا ہے، میرا اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، یا رسول اللہ
اپنے رب کی بارگاہ میں، میرے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا دیجئے۔ میرے آقا کریم سراپا مجدہ ہیں، میرے آقا کریم بڑے ہی سونے ہیں، میرے آقا بہت ہی خوبصورت ہیں، اور حضرت چشتی نے تو قلم توڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، بس آخری یہ شعر پڑھ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ پاوے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جے او کرے کلام کسے نال نور ہی نور ہو جاوے، جتھے جتھے میرا سونا قدم ٹکاوے وہ دھرتی لف جاوے۔ علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے، جے سونا او اکھ اگڑے تے انج پیا جاتے جی میں خانہ کھل جاوے۔ توبہ توبہ حسن نبی دا اور جی چال نہ چلی جاوے، تے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ۔ میرے کریم آقا حضور نے ارشاد فرمایا کنتُ اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میری تخلیق فرمائی اور سب سے نبیوں کے آخر میں مجھے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ حضور تشریف لانے میں تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور تشریف لانے میں سب سے آخر میں ہیں، یعنی اول بھی ہے آخر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، درود پاک پڑھیں، نعت کی محفل سجائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، اختیارات کو بیان کریں۔ آپ کے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔